بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بلدیاتی الیکشن کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور حلف برداری کے بعد کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی نئے منصوبوں پر ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے وزٹس شروع کر دیے ہیں۔ کراچی کی خدمت کا آغاز کرنے والے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں۔ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس دور میں کراچی میں ترقی اور عوام کے لیے بہتر بلدیاتی سہولیات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اسی لیے ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں کراچی میں بلدیہ کی تاریخ اور میونسپل بلڈنگ اور کونسل ہال کے ماضی کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ کراچی کے سٹی کورٹ اور لائٹ ہاؤس کے قریب ایم اے جناح روڈ پر قائم کے ایم سی بلڈنگ نو آبادیاتی دور کی ایک اہم ترین علامت ہے، یعنی یہ عمارت انگریزوں کے دور میں تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کی تعمیر 1927 میں شروع ہوئی۔ اس وقت انگریزوں کی طرف سے سندھ کے کمشنر والٹر فرینک ہوسٹن تھے۔ تقریباً 3 سال میں کے ایم سی کی اس عمارت کی تعمیر 1930 میں مکمل ہوئی، تاہم فوری طور پر اس کا افتتاح نہیں کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس وقت اس عمارت کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، اس وقت انگریز سرکار کی طرف سے سندھ کے کمشنر جارج آرتھر تھامس تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت سندھ ایک الگ صوبہ نہیں تھا بلکہ بمبئی صوبے کا حصہ تھا، اسی لیے اس وقت یہاں انگریزوں کی طرف سے گورنر کے بجائے کمشنر مقرر کیے جاتے تھے۔ تاہم جب 1936 میں سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبے کا درجہ دیا گیا تو اس وقت تاج برطانیہ کی طرف سے سر لینگوسٹ گرائم کو سندھ کا پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب 1930 میں ایم اے جناح روڈ پر تعمیر کی جانے والی کے ایم سی کی عمارت کی تعمیر مکمل کر لی گئی تو اس کا فوری طور پر افتتاح نہیں کیا گیا تھا، بلکہ 2 سال بعد 1932 میں کے ایم سی کی اس عمارت کا افتتاح کیا گیا۔ تاہم اس وقت تک اس عمارت کو میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ گورنر ہاؤس سندھ اور سندھ اسمبلی بلڈنگ کی طرح کے ایم سی بلڈنگ کا بھی شمار کراچی کی اہم ترین تاریخی عمارتوں میں ہی ہوتا ہے۔ کراچی میں میونسپل بلڈنگ کی تعمیر کا کام انگریزوں کی ایک پرانی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ جس جگہ پر 1927 میں کے ایم سی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس جگہ پر پہلی بار 1895 میں کراچی میونسپل آفس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ تاہم برٹش دور کے اعتبار سے یہ بات بھی اہم ہے کہ کراچی کنزروینسی بورڈ 1846 میں برطانوی دور حکومت ہی میں کراچی میں ہیضے کی وبا پر قابو پانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بورڈ کو 1852 میں میونسپل کمیشن میں اپ گریڈ کیا گیا۔ بعد ازاں 1853 میں میونسپل کمیشن کو کراچی میونسپل کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ نئی عمارت کے لیے گراؤنڈ ورک 1915 میں مکمل کیا گیا تھا، لیکن بقیہ تعمیر کا کام 1927 میں شروع ہوا تھا، جبکہ اس کی تعمیر 1930 میں مکمل ہوئی، جبکہ عمارت کا افتتاح جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 1932 میں ہوا۔ تاریخی دستاویز کے مطابق کراچی میں مذکورہ میونسپل بلڈنگ کی تعمیر پر 17,75,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کے ایم سی بلڈنگ کی سلور جوبلی کلاک اور گنبد والا کلاک ٹاور کو 1935 میں اس وقت اضافی طور پر نصب کیا گیا جب کنگ جارج پنجم نے کراچی کا دورہ کیا۔ کے ایم سی کی اس عمارت کا ڈیزائن ایڈنبرا سے تعلق رکھنے والے اسکاٹ لینڈ کے آرکیٹیکٹ جیمز ایس سی وینس نے تیار کیا تھا۔ عمارت زیادہ تر اینگلو مغل طرز کی ہے جو مقامی اور نو آبادیاتی طرزوں یعنی برٹش طرز تعمیر کا ملاپ ہے، لیکن اس عمارت میں مصری اور ہسپانوی نقش بھی شامل کیے گئے ہیں۔ تعمیر میں فرنٹ پورشن کے لیے جودھ پور کے ریت کے پتھر کا استعمال کیا گیا، جبکہ عمارت کے باقی حصوں کی تعمیر میں مقامی پیلے رنگ کے گیزری ریت کا پتھر استعمال کیا گیا۔ جی ناظرین، بعد ازاں 1933 میں کراچی میونسپل کمیٹی کو کراچی میونسپل ایکٹ کے ذریعے کراچی میونسپل کارپوریشن میں اپ گریڈ کیا گیا۔ پھر آزادی کے بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد کراچی میونسپل کارپوریشن کی یہی حیثیت برقرار رہی، تاہم 1976 میں اسے حکومت سندھ کی طرف سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا گیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ایک ایسی عوامی کارپوریشن بلکہ گورننگ باڈی ہے کہ جو کراچی کے بیشتر علاقوں میں بسنے والے عوام کو بلدیاتی سروسز فراہم کرنے کی پابند ہے۔ تاہم
کراچی کا بیشتر حصہ کینٹونمنٹ سمیت دیگر اداروں کے پاس ہونے کی وجہ سے اسے شدید مسائل کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ دیگر ادارے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں بہت کم اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، 2007 میں اہل کراچی نے کے ایم سی بلڈنگ کی تعمیر کی 75ویں سالگرہ منائی۔ اس دوران عمارت کے خستہ حال حصوں کی مرمت اور تزئین و آرائش بھی کی گئی، جبکہ اس دوران عمارت میں نصف تاریخی کلاک ٹاور کی بھی مرمت کی گئی۔ کراچی میں زونل میونسپل کمیٹیاں 1987 میں قائم ہوئیں۔ زونل کمیٹیوں کو دوبارہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ضم کر دیا گیا۔ 1987 میں 5 ضلعی میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور حکومت میں کے ایم سی کی ساخت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 2000 میں ختم کر دیا گیا تھا اور 5 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کو بھی سٹی ڈسٹرکٹ کراچی میں ضم کر دیا گیا تھا۔ سٹی ڈسٹرکٹ کراچی کو 18 ٹاؤن اور 178 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور 5 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کو دوبارہ بحال کیا اور یوں کے ایم سی کی پرانی ساخت دوبارہ فعال ہو گئی۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اس تاریخی اور مشہور عمارت میں میئر اور ڈپٹی میئر کے دفتر کے ساتھ ساتھ سٹی کونسل اراکین یعنی یونین کمیٹیوں کے چیئرمین کے دفاتر بھی موجود ہیں، جبکہ یہاں سٹی کونسل ہال بھی ہے جہاں کونسل کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ اس ہال کی گنجائش کو بھی متعدد بار بڑھایا جا چکا ہے۔ کراچی کی میونسپل گورنمنٹ کے ممبران کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جگہ کی کمی کی وجہ سے سٹی کونسل نے 3 اکتوبر 2016 کو مطلوبہ ممبران کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سٹی کونسل کی نئی عمارت تعمیر کرنے کی قرارداد منظور کی۔ بعد ازاں اس منصوبے پر کام بھی کیا گیا اور اراکین کے بیٹھنے کی گنجائش کو بڑھایا گیا۔ جی ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے منتخب اراکین کی تعداد 366 ہے، جن میں سے 155 پاکستان پیپلز پارٹی کے، جبکہ نون لیگ کے 14 اور 4 ارکان جے یو آئی فے کے ہیں۔ اور یوں ان تینوں جماعتوں کے اتحاد کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کے حق میں 173 ووٹ پڑے ہیں، جبکہ کراچی کے میئر کے لیے پیپلز پارٹی کے مخالف جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو 160 اراکین کی حمایت حاصل رہی۔ اس میں جماعت اسلامی کے اپنے ووٹ 130 ہیں، جبکہ حافظ نعیم کو پی ٹی آئی کے 30 اراکین نے بھی ووٹ دیا۔ اس وقت کراچی کے بلدیاتی ایوان میں پی ٹی آئی کے کل اراکین 62 ہیں۔ 32 اراکین میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب والے دن ووٹنگ کے عمل سے دور رہے۔ ان اراکین نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اس وقت کراچی کے بلدیاتی ایوان میں تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی اور ایم کیو ایم حقیقی کا بھی ایک رکن موجود ہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی نے 15 جون 2023 کو میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کو مسترد کیا ہے، لیکن اب یہ زمینی حقیقت ہے کہ آج کراچی کے نئے اور منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کی ذمہ داریاں بالترتیب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور سلمان مراد کے پاس ہی ہیں۔ اب کسی بھی جماعت کے لیے اس حقیقت سے انکار صبح کو رات یا سورج کو چاند کہنے کے مترادف ہی ہوگا۔ جی ناظرین، اگر آج کے اس پروگرام میں کے ایم سی کے سربراہوں اور میئر کے حوالے سے بات کی جائے تو انگریزوں کے دور میں 1933 سے آزادی کے بعد 1957 تک جمشید نسرونجی مہتا کے ایم سی کے سربراہ رہے۔ ان کے بعد ایک طویل عرصے تک پاکستان کے حکمرانوں کی نظر میں اس ادارے کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی، تاہم جنرل ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کے نام پر پورے ملک کے بلدیاتی اداروں کے منتخب اراکین اور اپنے حق میں صدارتی انتخاب کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی 1989 سے 1983 تک کراچی کے میئر رہے۔ اس کے بعد 1983 سے 1987 تک دوسری بار بھی جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی ہی میئر کراچی رہے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کا دور شروع ہوا۔ 1988 سے 1992 تک ایم کیو ایم کے ڈاکٹر عبدالفاروق ستار کراچی کے میئر کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ ایم کیو ایم کی کراچی پر حکمرانی کی ابتدا تھی۔ پھر ایم کیو ایم کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا اور یوں 2001 سے 2005 تک ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان کراچی کے میئر یا یوں کہہ لیجئے کہ ناظم کے عہدے پر برجمان ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ جنرل مشرف کا دور حکومت تھا جس کے دوران ملک بھر کے بلدیاتی اداروں میں میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے ختم کر کے ناظم اور نائب ناظم کے عہدے متعارف کروائے گئے تھے۔ کراچی کو ٹاؤنز میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ نعمت اللہ خان کے دور کے خاتمے کے بعد 7 اکتوبر 2005 سے 8 اکتوبر 2010 تک ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کراچی کے ناظم رہے، جبکہ نسرین جلیل ڈپٹی میئر تھیں۔ ایم کیو ایم والے اور خود مصطفیٰ کمال بھی اس دور کو کراچی کی بلدیاتی تاریخ کا سنہری دور قرار دیتے ہیں۔
मुस्तफा कमाल का दौर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने नाजिम और नायब नाजिम के ओहदे और टाउन सिस्टम ख़त्म करके एक मरतबा फिर कराची समेत सिंध भर में पुराना बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। यानी एक मरतबा फिर नाजिम और नायब नाजिम की जगह मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होने लगे। बाददान 2016 में जब कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM के वसीम अख्तर मेयर के ओहदे पर फाइज हुए। वसीम अख्तर 2020 तक कराची के मेयर रहे, ताहम वो तमाम वक्त अख्तियारात न होने का रोना ही रोते रहे और उन्होंने कराची वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। KMC के दौरे वसीम अख्तर के दौरे हुक्मरानी के बाद कराची के बल्दियाती इदारों को एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाता रहा। उसी दौरान कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और इन्हें कराची को मैनेज करने का वसी तजुर्बा भी हो चुका है। अगर KMC के हवाले से जमात इस्लामी और MQM के अदवार का मुआवजा किया जाए तो ये दोनों जमातें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तीन मरतबा सरबराही कर चुकी हैं। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को KMC की सरबराही और कराची के अवाम की खिदमत का मौका मिला है। अब देखना यह है कि मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और कराची के पहाड़ जैसे मसाइल हल करने के लिए सबसे पहले किन किन मंसूबों पर अमल पैरा होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।